الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل احسان ہے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کینے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا اور کچھ نبیوں کو رسولوں کو کتابیں بھی عطا فرمائی اور ایک کتاب ملی، انجیل کتاب ملی، زبور کتاب ملی اور قرآن کریم کتاب ملی ہے۔ یہ چار کتابوں کو وہ آسمان سے دنیا کے اندر اتارا گیا تاکہ لوگ ان کتابوں کو پڑھے اور سمجھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن جو کتابیں آسمان سے آئی تھی ان کتابوں کے اندر لوگوں نے رد و بدل کیا، اس کے اندر چینجز کیے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کی، لہذا وہ ساری کتابیں اس وقت جیسے آسمان سے اتاری گئی تھی اس طرح اس وقت موجود نہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، لیکن دنیا کے اندر خواہشات نفسانی کی وجہ سے جو کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی منچاہی باتیں اس کے اندر داخل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ویسے جو مذاہب دنیا کے اندر ہیں ان میں سب سے بہتر اور اچھا مذہب اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب بھی اسلامی ہے، جس کو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو پسند فرماتے ہیں۔ اسلام پر چلنے والوں کو ایمان والے کہا گیا، ایمان والوں کو یہ سمجھایا دیکھو تم دنیا کے اندر سربلند رہو گے، ایک اچھے مقام مرتبے پر رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفات یہ بیان کیا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر
اور اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کے احکام کا پابند ہو، ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو نبی کے نام پر قربان نہ کرے۔ ہمارے اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے جتنے متعلقین ہیں، یہ سب سے بڑھ کر بھی اگر کوئی مقام ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ان کے لیے کتنی بھی زندگیاں، کتنی بھی جانیں قربان کرے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے وہ نبی کی اطاعت کرے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں پر چلے اور نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، آپ کے سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری دنیا والوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ یہ آپ کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک بول اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی بھی بات اپنے زبان سے آپ نہیں نکالتے، لیکن جب وحی اترتی ہے، جب اللہ کی طرف سے آپ کو کہنے کے لیے کہا جاتا ہے تبھی آپ اپنے زبان سے کہتے ہیں۔ اللہ کی بات نبی اپنی زبانی کہتے ہیں، نبی کی بات صحابہ مانتے ہیں۔ جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے نکلے وہی حدیث ہے، جو اللہ کے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہی کلام اللہ ہے۔ اللہ کے بول وہ کلام اللہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہی حدیث ہے۔ ایک کتاب لکھا گیا کسی لکھنے والے نے، اس نے 100 منتخب لوگوں کا چنا ہے، یعنی مجھے اس کتاب کے اندر ایسے 100 لوگوں کی زندگیاں لکھنا ہے جو تاریخ میں لکھنے کے قابل ہیں۔ جب اس کتاب کو اس نے لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر تاجدار بتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا، اس نے کہا میں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھا ہے، تو مجھے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا اگر کوئی شخص نظر آیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے ہم نے ان کا نام پہلے رکھا، ان کی ہسٹری کو پہلے رکھا۔ لیکن دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں بھی ضرورت ہے ہم نبی کی سیرت کو جانیں اور نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ ہمارا قصور یہ ہے ہم ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کو ہم جانتے نہیں اور پڑھتے نہیں۔ بہت سارے اعتراضات ناپاک لوگوں نے اس سے پہلے بھی کی ہیں۔ اب مسلمانوں کو علم نہیں ہے، ہمیں اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی بات اپنی خواہش نفسی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بولتے ہیں وہ وحی کی وجہ سے بولتے ہیں، اللہ کے آرڈر کی وجہ سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے بولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا تھا 50 پر 5 سال کی عمر میں 6 سال کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیے، پھر 9 سال کی عمر میں، 9 سال کچھ مہینے کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ اب لوگوں کو یہ سنایا جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی، یہ مسلمانوں کے محمد کیسے شخص ہیں، اتنی بڑی عمر میں اتنی چھوٹی سی بچی سے کیسے نکاح کیے۔ اب ہمارا حال یہ، ہم نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے، ہم نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتے، اب ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے بھائی صحیح بول رہا ہے نا، اتنے بڑے عمر کے شخص
اتنی چھوٹی بچی سے کیسے نکاح کیے؟ ہمارے ذہن میں بھی ایک ڈاؤٹ، ایک شک پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شہوت پرست ہیں، بہت خواہشیں رکھنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا۔ ہمیں تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے پہلے نکاح ہوا یہ 25 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے، ایک نوجوان لڑکا اگر نکاح کرنا ہے تو کس سے نکاح کرے گا؟ ظاہری بات ہے سب یہی جواب دیں گے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے فرسٹ جو نکاح کیے تھے، آپ کی عمر 25 سال ہے لیکن جس سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے وہ 40 سال کی عمر کی خاتون ہے، وہ طلاق شدہ ہے، ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ایک نوجوان اتنی بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ شہوت پرست ہیں، خواہش پرست ہیں؟ اگر وہ خواہش پرست ہوتے ایک نوجوان لڑکی سے نکاح کرتے، 40 سال کی اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ کیوں نکاح کرتے؟ یہیں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کے شہوت پرست انسان نہیں تھے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو آپ ایک نوجوان لڑکی سے نکاح کرتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ دوسری بات، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد اگر آپ شہوت پرست خواہش پرست ہوتے تو کیا کرتے؟ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد کوئی اور لڑکی سے نکاح کرتے، یا 5 سال کے بعد کوئی اور لڑکی سے نکاح کرتے، یا 10 سال کے بعد کوئی اور لڑکی سے نکاح کرتے، جیسا کہ یہ ناپاک لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواہش پرست ہیں۔ 5 سال میں ایک نکاح کر لیتے تھے یا 2 سال میں ایک نکاح کر لیتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد سے 25 سال تک، یعنی جب آپ کی عمر 50 سال آئی تھی اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح ہرگز نہیں کیا۔ یعنی جو پہلا نکاح ہوا تھا، خاتون ہے 40 سال کی، آپ کی عمر ہے 25 سال، اس حالت میں آپ کا نکاح ہوا، آپ اس خاتون کے ساتھ 25 سال کی زندگی گزارے، یعنی آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی تھی۔ اس 25 سال کے عرصے میں آپ نے ایک بھی نکاح نہیں کیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آپ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے سلسلوں کو شروع کیا۔ جب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال ہے، آپ کی وفات کتنی ہے؟ 63 ہے، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ باقی جو زندگی تھی وہ صرف 13 سال کی زندگی ہے۔ اب اس عمر کو پہنچنے کے بعد جب خواہش کی تب تو نکاح نہیں کیے، جب پوری خواہش ختم ہو گئی، بڑھاپا آیا، تو کیا اب نکاح کرنے کی فکر ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے نکاح کیے ہیں، جتنے بھی نکاحیں ہوئی ہیں، یہ آپ اپنی خواہش نفسی کی وجہ سے ہرگز نہیں کیے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ فلاں سے نکاح کرو تو آپ فلاں سے نکاح کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا، آسمان میں ہوا ہے۔ جو ناپاک نے دوسرا اعتراض کیا تھا آپ کی بہو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، کتنا جھوٹ اس نے کہا ہے۔ یہاں پر واقعے کے اندر بات یہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک متبنہ لڑکا ہے،
متبنہ کسے کہتے پہلے ہمیں وہ سمجھنا ہے. مثلا کسی کا ایک بچہ ہے، وہ بچے کو لے کر کوئی دوسرا آدمی یہ ذمہ داری لے لیا کہ آپ کا جو بچہ ہے اس بچے کو میں پرورش کروں گا، اس کا دیکھ بھال میں کروں گا، اور اس کو اچھا کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور اس کو بڑا کروں گا، اور اس کو شادی وغیرہ بھی جتنی بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں سارے کے ساری ذمہ داریاں میں پورا کروں گا. اور اس بچے کا اس والد سے تعلق ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا. البتہ صرف وہ بچہ، وہ باپ اس بچے کو ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ میرے بچے کی تربیت کرو. اب آئیے جو مدعا اس نے اٹھایا تھا اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی متبنہ بیٹا ہے، یعنی کسی اور کے بچے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو پرورش کر کے پال کے بڑے کرے. دوسرا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آزاد کردہ غلام ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو آزاد کیا تھا. تیسرا، جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے جس کو پال لیا جاتا ہے وہ اپنا سگا بیٹا کہاں سے ہوتا؟ وہ تو متبنہ بیٹا کسی اور کا بیٹا ہے، ان کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پال لیے تھے. اب جو یہ بچہ خاص بیٹا نہیں ہوا، یہ کسی اور کا لطفہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش کیے متبنہ ہونے کی بنیاد پر. جب اپنا سگا بیٹا نہیں ہے تو ان کی بیوی سگی بہو کہاں سے ہوتی؟ اس نے اعتراض کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہو کے ساتھ نکاح کیا. غلط ہے. صحیح بات یہ تھی جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، زندگی چلتی رہی، درمیان میں ان دونوں کو انبت ہوا، نباہ نہیں ہوا، آپس میں وہ لوگ کمپرومائز نہیں ہو سکے، تو پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیا تھا. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہونا ہے، اس لیے کہ اگر ہم وہ جملہ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہو سے نکاح کرے، ارے صحیح سنا، پہلے بہو کہاں سے ہوئی؟ وہ بیٹا اپنا نہیں ہے تو بہو کہاں سے ہوگی؟ یہ کسی اور کا بیٹا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پرورش کیے تھے. سب سے پہلے جھوٹ تو یہ ہے کہ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ثابت کرے. درمیان میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا آئے تھے، آ کر کہیں کہ ہمارا بچہ آپ سے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ زید سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو اختیار میں دے رہا ہوں، جانا چاہو تو اپنے ابا کے پاس چلے جاؤ، نہیں جانا چاہتے تو میرے پاس رہو. میں نہیں کہتا کہ آپ چلے جاؤ، میں نہیں کہتا تمہارے ابا کو کہ آپ کو لے کر جائیں. زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے مجھے اتنا محبت سے پالا پرورش کیا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نبی میں کبھی نہیں جا سکتا. اس طرح یہ زید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تھے. رہنے کی وجہ سے خاص بیٹا نہیں ہو سکتے، متبنہ بیٹا ہیں جن کو پال کر پرورش کیا گیا. دوسرا، اس نے اعتراض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جب طلاق ہو گئی تو کیا زید رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رہی؟ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی نہیں رہی. اب چاہے اسے حضور نکاح کرے یا کوئی اور نکاح کرے، کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرا، یہ آپ کی سگی بہو نہیں تھی نا، نکاح میں بھی نہیں تھی بہو ہونے کے لیے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ جو متبنہ بیٹا تھے، لے پالک بیٹا تھے، انہوں نے اس کو طلاق دے دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے عنوان سے یہ سب بتایا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات ہوئی، زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کے ساتھ مشورہ کروں گی، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو اللہ کا مشورہ ہوگا اس کو میں ماننے کے لیے تیار، اس پر میں عمل کروں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نکاح کے عنوان سے کوئی تذکرہ نہیں کی. زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح آسمانوں پر ہوا. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا، تو زینب کہا کرتی کہ میرا بھی نکاح آسمانوں پر ہوا تھا. یہاں پر غور کرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کیا زینب کا نکاح خود کیے تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ آسمانوں پر کیے. جب آسمانوں پہ آپ کا نکاح ہوا، کیا اس خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بنانا غلط ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 بیویاں ہیں. لوگ کہتے بھی رہتے ہیں مسلمان کیسے لوگ ہیں، 11 لوگوں کو نکاح کی. یہ جو 11 لوگوں کا جو نکاح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کسی کو 11 کرنے کا حکم بتایا گیا تھا؟ لا یحل، حلال نہیں کیا گیا. قرآن میں جو کہا مثنا ثلاث و رباع، چاہے تو آپ 2 کرو، نہیں تو 3 یا 4. لیکن وَإِن كَانَتْ، اگر آپ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک بیوی پر آپ اپنی زندگی گزارو. کون کہاں 4 نکاح کر سکتے؟ اگر آپ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، ایک بیوی پر اپنی زندگی ختم کرو بس ہے. بڑے بڑے اکابرین جنہوں نے 2 3 نکاحیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا من نکردم شما ضرب کنیت، 2 بیویوں سے نکاح کرنا کتنا مشکل کام ہے، شریعت کو پڑھیے آپ. فرمایا اگر کوئی 2 بیویوں سے نکاح کرتا، 2 بیویاں ہیں ان کے نکاح میں، اسے 2 تربوزے لا کے دے دو، نہیں چلے گا. ایک لاؤ، ایک کو تول کر اس میں سے ہاف کرو، پھر وہ 2 بیویوں کو دو. کیا اس طرح انسان کچھ معاملہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ اگر ہونے والا کام ہے؟ تو اس لیے فرمایا فواحدہ، ایک پر اپنی زندگی گزار لو. اب سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 11 نکاح کیے تھے، ہم عرض کر رہے تھے 50 پر 5 سال تک آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. اب بچے کتنے؟ 8 سال بچے ہیں. 8 سال میں آپ نے باقی سارے نکاحیں کیے، یعنی ایک تو ختیجہ سے ہو گیا تھا، باقی 10 نکاحیں 8 سال میں ہوئی. 2 نکاحیں آسمان پر ہوئی، باقی کے نکاحیں دنیا کے اندر ہوئی. اب یہ جتنی بھی نکاحیں چاہے دنیا میں ہوئی ہو چاہے آسمان میں ہوئی ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک کنواری لڑکی ہے، باقی سب کے سب 2 3 بار طلاق شدہ عورتیں ہیں. اگر نفس کی خواہش کی وجہ سے نکاح کا مقصود ہوتا، کیا 2 3 بار طلاق لینے والی خاتون کو نکاح کرتے تھے؟ نہیں، یہ نکاح اس لیے کیا گیا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہ شریعت، یہ احادیث، یہ دین قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچنا ہے. اس لیے آپ نے نکاح کے سلسلے کو اللہ کے حکم کی وجہ سے شروع کیا تھا. ایک باقرہ یعنی ایک نوجوان لڑکی صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب کے سب 2 3 بار طلاق لیے ہوئی عورتیں تھیں. بڑی عمر کی خاتون ہوگی تو سب کو سنبھالے گی، دین سیکھے گی اور دین کو دوسروں تک پہنچائے گی. صرف اس شریعت کو، اس دین کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاحیں کی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے کی ہے. تو اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کی، ہم بھی 11 نہیں، 4 تک کی اجازت ہے. اجازت کا مطلب ہم نے جبھی سے تفصیل کہا تھا، کیسی اجازت ہے؟ وہ مصیبت اٹھانے سے بہتر ہے ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے. رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. جو ناپاک نے یہ اعتراض کیا تھا اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ حضور کیسے نکاح کیے، اس کا جواب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. حالات کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ حالات رہتے ہیں. عرب کا جو موسم ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے. پہلے زمانے میں، آج سے آپ 15-20 سال پہلے چلے جائیے، لڑکیاں بالغ ہوتی تھی 18-19 میں، ہوتے ہوتے 17-15 میں آ گئی، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے 14 میں آ گئی. یہ میں آپ کو سمجھانا اس لیے میں اس مسئلے کو کھولا ہوں. آج کل کی جو لڑکیاں جو بالغ ہو رہی ہیں 10-11 کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں، یہ بدلاؤ، یہ چینجز کیوں ہوا ہے؟ پہلے 18-19 سے اترتے اترتے 10-11 میں کیوں ہوئی؟ بڑے بڑے اکابرین کا کہنا ہے کہ آج کل کے حالات، غذاؤں کے فرق کی وجہ سے
لڑکیاں 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں۔ عرب کا جو موسم ہے وہ گرم موسم ہے، تو اس وقت وہ زمانے میں عرب کی جو لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی وجہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کی۔ آپ کی رخصتی 9 سال 5 مہینے کے بعد ہوئی۔ وہ بھی کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر بھیجا گیا، یہ آپ کی بیوی یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اب یہ اس قابل ہو گئی کہ آپ اس کو لے جائیں۔ وہ اوپن کر کے کھول کے ان کی ماں نے نہیں بتایا، باتیں باتوں میں اشارہ انہوں نے کیا، یہ جو آپ کی عائشہ جو بیوی ہمارے پاس ہے یہ بالغ ہو چکی ہے، اب آپ اس کو رخصتی کے لیے لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں۔ اگر بالغ نہ ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیتے؟ باقاعدہ بتایا گیا یہ آپ کی زوجہ وہ آپ اب اس وقت وہ لے جانے کے قابل ہو چکی ہے، آپ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب لڑکی بالغ ہو جاتی تبھی ہوتا ہے۔ تو گرم علاقہ ہے تو اس زمانے کی لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ اعتراض کی کیا بات ہے یہاں پر؟ ہماری نگاہ میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ 9 سال، اب ہمیں اپنی جنریشن سے کہہ رہے چھوٹی بچی ہے، لیکن آپ بتائیے کیا 10-11 کی بچی بالغ نہیں ہو رہی؟ جب بالغ ہو چکی ہے تو بلوغ کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ رخصتی اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اطلاع دیا گیا یہ آپ کی بیوی تمہارے لے جانے کے قابل ہو چکی ہے، آپ لے جانا چاہے تو اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو چکی تھی۔ جب بالغ ہو جاتے تو فوراً نکاح کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو 6 سال میں ہوا وہ آسمانوں پہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو نبی کو ماننا پڑے گا۔ وما ينطق عن الهوى، ہم نے شروع میں کہا آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر چیز اللہ کے کہے ہوئے بغیر نہیں ہوگا۔ جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پہ ہوا، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آسمان پہ ہوا۔ اس لیے آپ نے نکاح کو قبول کیا، لیکن آپ کی جو رخصتی ہوئی تھی تو وہ بالغ ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد اس کا بھی ایک مقصد تھا، اس لیے کہ نوجوان لڑکی ہے، علم سیکھے گی، علم حاصل کرے گی، شریعت کو سیکھے گی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم پہنچائے گی۔ اس لیے آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، سب سے زیادہ محدثہ، سب سے زیادہ مسائل فقہ جاننے والی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب بھی صحابہ میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے کیا جواب ہے، تو سب کے سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، آپ بتائیے اس مسئلے کا کیا حل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا بیان فرمایا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے ان کو جواب دیتے تھے کہ ہم نے نبی سے اس طرح کی بات سنی ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اعتراضات کرنے والے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن ہمیں چاہیے ہم نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں، نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ نبی سے بہتر، نبی سے اچھا، نبی سے کوئی بہتر اس دنیا میں آج تک نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی اپنے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو اس دنیا ہی کو نہیں بناتے تھے، اس آسمان کو نہیں بناتے تھے، اس زمین کو نہیں بناتے تھے۔ ایسے انسان سے قصوروں کا ہونا، ایسے انسان سے غلطیوں ہونے کا اگر کوئی ایمان والا احساس کرتا ہے وہ سراسر ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم ایمان والے مسلمانوں کو چاہیے ہم نبی کی سیرت پڑھیں، جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے جوابات ہمارے پاس ہو، ہم ان جوابات کو سمجھیں۔ نبی سے ہمیں سچی پکی محبت، اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو ہم نہیں، اللہ نے ہمارے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے زندگیاں گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہمیں ذرا سا بھی شک و شبہ اگر ہو جائے گا تو ہمارے کلمے کے اندر فرق ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر فرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے احکام پر چلنا، نبی کے ایک ایک طریقے کو بہتر اور اچھا سمجھنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔
اسی لیے فرمایا کچھ چیزوں پر ایمان لاؤ، آمنت باللہ و ملائکہ و کتبی و رسلی، و رسلی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمارے دل دماغ کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذرا